لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو پکار کے یہ بات کہی تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور اس کے بعد ان آیات میں اللہ خاص ایک قوم کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. بیٹے باتیں نہیں کرو. اسرائیل کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کے متعلق آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے 12 بیٹے تھے. ان بیٹوں میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. تو بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے نبی جو تھے وہ یعنی یعقوب کی اولاد میں سے سب سے پہلے نبی یوسف علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 انبیاء اور رسول تھے جو بنی اسرائیل کے اندر آئے. تو اللہ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا، لیکن اس قوم کی بد نصیبی کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہی کیا. تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئی، تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو خیبر کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا جس کا نام حیی بن اخطب تھا. اس کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی. اللہ نے اسے مومنوں کی ماں بنایا، لیکن یہ بد نصیب مسلمان نہ ہو سکا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا چچا اور میرا باپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو کچھ باتیں میرے کان میں پڑ گئی کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ وہ شخصیت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے میں تشریف لے آئے ہیں، چلو چل کے ان سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے. واقعتاً جو ہم نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں وہ ہے. دونوں گئے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں پھر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جب یہ واپس آئیں گے تو میں ان کی بات ضرور سنوں گی. جب واپس آئے تو دونوں بھائی بیٹھ کے آپس میں باتیں کرنے لگے تو میں ایک کوٹ میں کھڑی ہوگی تاکہ ان کی باتیں سنوں.
حالانکہ اس وقت نہ وہ مسلمان تھی نہ اسلام کا کوئی تصور تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس زمین کے اندر نم ہو، جو زمین زرخیز ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز بھی ڈالی جائے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پودا نکل آتا ہے. تو چونکہ اللہ نے ان کے دل کی زمین کو زرخیز بنایا ہوا تھا اور انہیں ایمان کی توفیق بخشنی تھی، اس لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. کہتی ہیں جب واپس آئے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے لگے. میرے چچا نے کہا میرے باپ ہوئی کیا خیال ہے اس شخصیت کے معاملے میں آپ کا؟ تو اس نے سب سے پہلی جو بات کہی تھی، کہنے لگا کہ جو چہرہ ہم نے دیکھا ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ من وعن تورات میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں وہی ہے. تو بھائی نے پوچھا پھر اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگے خیال کیا، مخالفت کرنی. وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ ہماری قوم سے نہیں ہے اس لیے ہم نے مخالفت کرنی ہے. یعنی یہودیوں کو یہی ساری زندگی کی ضد ہے، اناد ہے کہ آخری نبی جسے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت بخشنی تھی، جو ساری کتابوں میں جن کا تذکرہ موجود تھا، وہ ہماری قوم سے کیوں نہیں ہے، اس لیے ہم نے مخالفت کرنی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت ان پہ اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کس طرف جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. ان کے ساتھ عہد، اللہ کے ساتھ عہد بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ ہم تورات کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم اسے من وعن تسلیم کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اور تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود تھی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے کہا تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا، تم اپنا عہد نبھاؤ، میں اپنا عہد نبھاؤں گا کہ اگر تم تورات پہ چلو گے تو میں جنت میں تمہیں لے جاؤں گا. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، پس تم مجھے ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو نازل کیا میں نے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن عظیم اللہ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ نام آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا درجنوں مرتبہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سیدنا عیسیٰ اور ان کی کتاب انجیل، سیدنا موسیٰ اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب تورات، سیدنا داؤد اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب زبور، نہ اس کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی بغض رکھتا ہے، بلکہ قرآن تو ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں. لیکن یہ الگ بات ہے ان کی قوموں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا، تو یہ ان قوموں کی بدبختی ہے. ان کتابوں کا منزل من اللہ ہونے سے انکار نہیں ہے. دیکھیں باوجود اس بات کے کہ تورات کو اتنا بدل دیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین کی تھی کہ تورات، انجیل اور زبور، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو. یعنی نہ یہ کہو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے اور نہ اسے جھٹلاؤ، کیونکہ جو بات تم پڑھ رہے ہو یا جو بات تم کر رہے ہو ممکن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو.
اور یہ بھی ممکن ہے تصدیق اس لیے نہ کرو کہ ان قوموں نے ان کو بدل دیا، ممکن ہے وہ بدلی ہوئی آیت ہو، تو اس لیے اس پہ ایمان تو رکھو یہ اللہ کی طرف سے کتاب تھی، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہی ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو نازل کیا اور وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سب سے کفر تو مشرکین مکہ نے کیا تھا، تو یہاں ائمہ مفسرین جواب دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا کفر لا علمی، ضد اور عناد کی وجہ سے تھا، لیکن یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے جاننے کے باوجود کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میں ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہم تورات میں پڑھتے آئے ہیں، وہ ساری آپ میں بترجہ اتم موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے کافر تم ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے مول میں نہ بیچو۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ مول لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، ایک آیت بھی ساری دنیا کی خزانے بھی اس کی قیمت میں مل جائیں تو وہ بھی کم ہیں، اللہ کی آیات ان باتوں سے بھی قیمتی ہیں۔ اور اللہ کی آیات کو انسان بیچنے کا مطلب کیا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال کی لالچ میں غلط فتویٰ دے، مس گائیڈ کرے، اپنے مفادات کے لیے اللہ کی آیات کو بدلے۔ یہ سب سے پہلے یہود نے ایسا کام کیا تھا، العیاذ باللہ۔ تو کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو مت بیچو اور تھوڑے مول میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس تم مجھی سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ باطل کیا ہے؟ جو اپنے پاس سے ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے پاس سے باتیں ایڈ کر کے لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتے جیسے دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، ملاؤ نہ کہ لوگ کنفیوز ہوں کہ کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے۔ پر بدقسمتی سے آج امت محمد الرسول اللہ میں ابھی ایسا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، بیچارے لوگ کنفیوز ہیں کہ کس کی بات مانیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم ایسے رذیل لوگ ہو جو حق کو چھپاتے ہو۔ حق کو کیا چھپاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارات تھی انہیں یہ چھپاتے تھے۔ آپ دیکھیں 1960 کے عشرے میں اردن کے اندر ایک انجیل جو برناباس کی انجیل تھی، عام اناجیل جو چلتی ہیں وہ مرقس کی ہے، یوحنا کی ہے، متی کی ہے، لوقا کی ہے، جو عموماً انجیل عیسائیوں میں چلتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ایک تھے، جس طرح ہم نبی کریم کے ساتھیوں میں سیدنا ابو بکر کا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں برناباس تھے۔ یہ بہت نیک آدمی تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کرنے والوں کی ساری زندگی مخالفت کی تھی۔ جس طرح کہ سینٹ پال تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کرنے والا تھا، برناباس آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو وہ انجیل ایک ملی جو برناباس کی انجیل تھی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح طور پہ پیشین گوئیاں موجود تھی۔
جس میں نام لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد، تو انہوں نے یہ ایسی غیب کی کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ان کا کام ہی یہ ہے، بنی اسرائیل نے ہمیشہ حق کو چھپایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ صحیح بات کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، شاید مسلمانوں کو اپنے نبی کی آنے والی پیشین گوئیوں پہ اتنا یقین نہ ہو جتنا یہود اس بات پہ خبردار ہیں کہ انہیں ہم سے زیادہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں وہ حق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر اب جہاں اسرائیل بنا ہوا ہے ان کی حکومت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی یا مسلمان تو ادھر قتل کر۔ صرف ایک غرقد کا درخت ہے جو یہودیوں کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے پورے ملک کے اندر غرقد کے درخت جو ہے اس کی پلانٹیشن کی ہے کہ یہ جو ہے ہمارا ساتھ دے گا۔ اور یہ بات کہی کس نے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہیں اس بات کا اتنا یقین ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ سچ ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم مسلمان جو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی باتوں میں شک میں مبتلا ہیں۔ انہیں کوئی شک نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ تو اللہ رب العزت انہیں یہ بات کہہ رہی ہیں، 1400 سال پہلے کہی تھی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ بھی بات میں عرض کر دوں، مسلمان بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ سچی بات کیا ہے، خصوصاً علماء کو۔ آپ کسی گاؤں کے چھوٹے سے جو آپ سمجھتے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، جو غلط رسوم اور بدعات کا ارتکاب بعض لوگ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں کہ یہ قرآن یا حدیث میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو اکیلی مجلس میں وہ کہے گا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کہ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہیں؟ وہی رسم ہے، ہمارے آبا کرتے تھے۔ اس کا نام دین نہیں ہے، کہ جو ہمارے آبا کرتے تھے وہ دین نہیں ہے، جو ہمارے مولوی کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا رہے تھے، حقیقتاً اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی یہ بات سمجھ لیں کہ دین اللہ کے قرآن کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بھٹکتا ہے، پھسلتا ہے، تو وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں، صرف مفادات کے حصول کے لیے، جس طرح کہ آپ اس آیت میں پڑھ آئے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے نہ فروخت کرو۔ یہ اللہ کے دین کو فروخت کرنا ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا دینا جن کا دین کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں، لیکن لوگ بیچارے دین سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔